بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی التجار وتسمیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم۔ اس باب میں تاجروں کا تذکرہ ہے اور یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ اس باب میں 3 احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث میں تاجروں کو یہ حکم دیا گیا کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اس سے ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ان کے شیطانی اثرات سے بھی وہ محفوظ رہیں گے اور اللہ کی ناراضگی بھی کم ہوگی۔ اور پھر اس حدیث سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ دلالی کا پیشہ اختیار کرنا اور اس پر اجرت لینا کیسا ہے۔ تو حدیث سماعت فرمائیں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن ابی وائل عن قیس بن ابی غرزة رضی اللہ عنہ قال، حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے، وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، اور لوگ ہمیں سماسرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ سماسرہ یہ سمسار کی جمع ہے، سمسار دلال کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو خریدنے میں یا فروخت کرنے میں واسطہ بنتا ہے اور پھر اس عمل پر اپنا کمیشن وصول کرتا ہے۔ آج کل اس کو کمیشن ایجنٹ بھی کہتے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ اچھا، سب سے پہلے یہ لفظ کاروباری حضرات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا، تاجر کا لفظ، اور پھر یہ اتنا پسند آیا کہ پھر یہ لفظ کاروباری حضرات کے لیے یہ لفظ چل پڑا، تجار، تاجر۔ اب یہاں آپ یہ اندازہ لگائیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سماسرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، دلال کہتے تھے لوگ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب ہو کر یہ نہیں فرمایا کہ یا معشر السماسرہ، اے دلالوں کی جماعت، بلکہ کیا فرمایا؟ یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ اچھے الفاظ استعمال کیے اور یہ اشارہ دے دیا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تاجروں کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ اشارہ دے دیا کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں یا دین کی بات پہنچائیں تو اس کو اچھے الفاظ سے اس کو پکاریں، اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ ایسے الفاظ سے یا ایسے ناموں سے ان کو نہ پکاریں کہ ان کی وہ اپنی اہانت محسوس کریں۔ تو یہ خاص طور پر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں اور ہمیں بھی اس چیز کی ترغیب دی کہ اچھے الفاظ استعمال کریں لوگوں کے لیے۔ آگے کیا نصیحت کی؟ نصیحت یہ کہ ان الشیطان والاثم، کہ شیطان اور گناہ یحضران البیع، کاروبار کے وقت، تجارت کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ کاروباری حضرات کو، تاجروں کو کسی نہ کسی طرح گناہ میں مبتلا کر دے، اور لوگ عام طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کاروبار میں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا مبیع ہے جو سامان ہے اس کا عیب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا صحیح غلط کو غلط ملت کر دیتے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر چیز کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، مال کی محبت میں ہو جاتی ہے، اور حالانکہ انہیں محسوس نہیں ہوتا، وہ چاہتے نہیں لیکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فشوبو، تو ملا دو، بیعکم، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، بالصدقات، صدقہ کے ساتھ، یعنی کاروبار کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرو، تاکہ یہ جو ناجائز کام تم میں سے ہوئے کاروبار کے دوران، اور یہ ظاہری بات ہے یہ اللہ کو ناراضگی والے کام ہے، تو صدقہ بھی کرتے رہا کرو تاکہ اللہ کی ناراضگی کم ہو جائے، اللہ کا غصہ کم ہو اور تمہارے گناہ معاف ہو۔ اور پھر یہ جو شیطان کاروبار کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، صدقہ کرتے رہا کرو تاکہ شیطان کے اثرات سے تم محفوظ رہو۔ اس لیے کاروباری حضرات، جو تاجر حضرات ہیں، وہ اس حدیث کو نوٹ فرما لیں، کاروبار کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی ضرور کرتے رہا کریں۔ اچھا، مسئلہ یہ نکلتا ہے اس حدیث میں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس حدیث میں جن صحابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے، جن صحابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، تو وہ صحابی دلالی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت تو کی،
کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس پیشہ کو چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلالی کا پیشہ اختیار کرنا اور اس پر اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے۔ دلالی کا پیشہ یعنی کوئی شخص کسی کو کہے کہ بھئی میں آپ کا سامان، آپ کا فلاں چیز بکوا دوں گا اور اتنی اجرت لوں گا، یا فلاں چیز آپ کے لیے خریدوا دوں گا اور اتنی اجرت لوں گا، تو یہ معاملہ کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اور دلالی کا جو اجرت ہے وہ فکس رقم کے اعتبار سے بھی وہ اجرت متعین کیا جا سکتا ہے، اور فیصد کے اعتبار سے بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ فیصد کے اعتبار سے بھی اجرت لینا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں آپ کی گاڑی بکوا دوں گا اور جتنی رقم میں وہ بکے گی اتنی فیصد، 5% مثال کے طور پر وہ میں لوں گا، تو یہ فیصد کے اعتبار سے بھی اجرت متعین کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔